بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 7 کلاس، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 18۔ تو ہم لیکچر کا آغاز آج ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ تو پہلے تو حدیث آپ کو بتاتی ہوں، پھر اس کا تھوڑا سا مفہوم بھی آپ کو بتاؤں گی۔ جو حدیث ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو بچوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسان جو فصل گرمیوں کے موسم میں کاشت کرتا ہے، سردیوں میں اسے کاٹتا ہے، اور جو فصل سردیوں میں بوتا ہے وہ گرمیوں میں کاٹتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسی وقت فوراً پھل مل جائے، بلکہ بعض پودے تو ایسے ہوتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد پھل دیتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا اس بات کی کہ فصل جو بوتے ہیں فوراً وہ اس کی کٹائی نہیں ہو جاتی، فوراً اس کا پھل نہیں مل جاتا۔ گرمیوں کی جو فصلیں ہوتی ہیں وہ سردیوں میں پھل دیتی ہیں، اور سردیوں والی گرمیوں میں پھل دیتی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ کرے گا، تو اس جو حدیث ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی عمل کریں گے، جس طرح کا بھی کام کریں گے، اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آخرت میں اس کا صلہ ملے گا ہمیں، کہ جو ہم دنیا میں کام کریں گے۔ اس دنیا میں انسان کا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ آخرت میں اسی کے مطابق انسان کو جزا یا سزا ملے گی۔ تو یہ تھا ہمارا جو آج کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو اس کے بعد بچوں، ہم نے سبق پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا، سبق ہے میری آواز سنو۔ تو اس میں ہم نے ہاف سبق کی پہلے ریڈنگ کر لی تھی، معنی بھی کیے تھے اور کچھ مختصر سوالات۔ آج ہم اس سے آگے والے سبق کی پڑھائی بھی کریں گے اور پھر اس کے معنی بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے والا سبق ہے یہ جو آپ کی بک ہے، ریڈنگ بک، اس میں صفحہ نمبر 57 یعنی کہ 57 پیج آپ نے اوپن کر کے دیکھنا ہے۔ یہاں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ رہی بات بچوں، ہم نے یہ ایک سبق سٹارٹ کیا تھا، میری آواز سنو، یہ ایک آپ بیتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ بیتی ایک وہ کہانی ہوتی ہے جو خود اپنی زبان سے بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ بیتی ہے جو زمین اپنی زبان سے بیان کر رہی ہے، زمین اپنے بارے میں بتا رہی ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں جہاں تک ہم نے کیا تھا کہ زمین بتا رہی ہے کہ میں شروع میں کیسی تھی، ہری بھری تھی، سرسبز تھی، کوئی آلودگی میرے اوپر نہیں تھی، بے شمار درخت تھے۔ تو جیسے ہی انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تو میری جو فضا تھی وہ آلودہ ہونا شروع ہو گئی، درخت کاٹنے شروع کر دیے، تیز رفتار گاڑیاں بنا لیں، سمندروں میں انسان تیرتا پھرتا ہے، ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ترقی تو نہیں کہی جا سکتی کہ ایک طرف تو یہ ترقی ہو رہی ہے اور دوسری طرف زمین کا حسن، یعنی کہ زمین کہتی کہ میرا حسن خراب ہو رہا ہے، مجھے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے آگے ہم آپ بات کریں گے۔ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو، مضر اثرات یعنی کہ نقصان دہ اثرات، میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں۔ تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو، کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو، نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے، بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مر جانا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جو تک رینگی ہو، یعنی کہ کبھی اثر نہ ہوا ہو اس بات کا، کبھی آپ کو احساس ہی نہیں ہوا اس بات کا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے،
मगर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो कारखाने रवां दवां रखने हैं। रवां दवां का मतलब होता है जारी, चलते हुए, चाहे इससे तमाम आबी मखलूक मौत के मुंह में क्यों ना चली जाए। तो इसका मतलब भी बच्चों होता है मौत के मुंह में जाना, मर जाना। ये एक पैरे की मैंने पढ़ाई की है, तो इसमें जो ज़मीन है वो ये बता रही है कि कीमियाई खादें और जो कीड़े मार अद्वियात आप लोग फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बुरे असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? इसलिए इस तरह कि जो जहरीला जो हम उनके ऊपर छिड़काव करते हैं, वो जो जानवर खाते हैं चारा वगैरह, तो उनको भी उसका नुकसान होता है। और इसी तरह जो हम कारखानों और फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी है, जहरीला मादा है, वो जब पानी में डाल देते हैं तो समंदरों दरियाओं का पानी जो है वो जहर आलूद हो जाता है, जिससे पानी में रहने वाली जो मखलूक होती है, जिसमें मछलियाँ, मगरमच्छ और कछुए वगैरह और दूसरी बहुत सी मखलूक शामिल है, तो वो भी मर जाती है। तो वो कहती है ज़मीन कि आप लोगों को तो अपना ख्याल नहीं है, तो दूसरों जानवरों का आपने क्या ख्याल रखना है। बस आपको तो चाहिए कि आपके कारखाने हमेशा चलते रहें, और इससे क्या नुकसान होता है, इससे आप लोगों को कोई गर्ज नहीं है। आगे अगले पैरा हम स्टार्ट करते हैं। तुम इंसान कैसी मखलूक हो, मुझे धरती माता और मादरे वतन कहते हो। धरती माता यानी कि माँ जैसी ज़मीन, मादरे वतन, वतन की माँ। संगदिल से संगदिल औलाद यानी कि जालिम औलाद भी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखते हो। मुझे बताओ तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को सताते हो, तरह तरह के दुख देते हो, उसके हुस्न को गारत करने का सामान करते हो। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव के लिए तदबीरें करते रहते हैं। इन्हीं की कोशिशों से हर साल दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्श मनाया जाता है। यौम अर्श ज़मीन का दिन, जैसे हम मदर डे, फादर डे मनाते हैं ना, तो इस तरह ये एक ज़मीन का दिन भी मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस दिन के मनाने की गर्ज़ो गायत यानी कि मकसद इंसान को उन खतरात से आगाह करना है जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। तुम तालिब इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझे तबाह होने से बचा लो। अगर तुम में से हर तालिब इल्म एक पौधा लगाए और उसको परवान चढ़ाए, कि यानी कि उसकी हिफाजत करे, उसकी परवरिश करे, उसको पानी दे, उसका ख्याल रखे, तो मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद हों। तो जो इस पैरे में ज़मीन जो है वो ये कह रही है कि तुम कैसे इंसान हो, कैसी मखलूक हो कि खुद ही मुझे धरती माता यानी कि माँ जैसी भी कहते हो, वतन की माँ भी कहते हो, और फिर मेरे साथ इस जालमों जैसा सलूक भी करते हो, मेरे हुस्न को तबाह कर रहे हो। और फिर आगे ज़मीन कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, कि जिनको मेरा एहसास है, मेरे दुख का, मेरी तकलीफ़ का, मेरे दर्द का एहसास है, तो वो 22 अप्रैल को एक यौम अर्श यानी कि ज़मीन का दिन मनाते हैं, ताकि लोगों को उन खतरात से आगाह किया जा सके जिनकी वजह से कुदरती माहौल ख़राब हो रहा है। तो आगे कहती है कि तुम एक तालिब इल्म हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेरे लिए। और आगे वो यानी कि एक हाथ जोड़ के करना, यानी कि एक दरख्वास्त कर रही है कि खुदारा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो। तो ज़मीन ये कह रही है कि इस तरह का ये जो आपने रवैया रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर रहते हुए माहौल को ख़राब करने, तो इसको बदल लो, ठीक है। अगर तुम में से हर एक तालिब इल्म एक पौधा लगाए, कि कितने बच्चों देखे पूरी दुनिया में कितने तालिब इल्म हैं, हम देखें तो अगर हर तालिब इल्म एक एक पौधा लगाए तो इस ज़मीन पर कितने पौधे लग सकते हैं। और फिर पौधा लगाने का कहती है कि पौधा सिर्फ नहीं लगाना, उसकी हिफाजत भी करनी है, उसको पानी लगाना है, उसको, ताकि वो बड़ा हो जाए, परवान चढ़े, ठीक है। आगे जो पैरा है उसमें है, आजकल जिसे देखो मोटरसाइकिल और कार भगाए फिरता है, अगर तुम उसकी जगह साइकिल की सवारी इख्तियार कर लो तो धुएं में कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। चीन तुमसे कहीं तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब इन्हें साइकिल की सवारी पर आर महसूस नहीं होती तो तुम्हें साइकिल पर सवार होते क्यों शर्म आती है। प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद खतरा हैं, किसी तरह इन पर पाबंदी लगवा दो। और हाँ,
کارخانے داروں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھے اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ تو بچوں اس پیرے میں زمین یہ کہہ رہی ہے کہ بڑے فخر کے ساتھ تم لوگ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں لے کر پھرتے ہو، تو سائیکل بھی تو چلا سکتے ہو نا، کیونکہ جو وہ چین ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، وہ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہ شرم محسوس نہیں کرتے، وہ زیادہ تر سائیکل چلاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیوں شرم آتی ہے؟ اگر سائیکل چلائیں گے تو اس سے ماحول میں تمام لوگ سائیکل چلائیں گے تو ماحول کی آلودگی میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو پلاسٹک کے تھیلے شاپر جو ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، پھر یہ گلیوں میں، بازاروں میں، ہمارے ہر جگہ پہ یہ پھر ان کی وجہ سے اتنا ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، تو ان کو بھی ہم بند کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اس کی جگہ پہ کپڑے وغیرہ یا کپڑے کا تھیلا وغیرہ استعمال کریں گے تو پھر یہ پلاسٹک کے تھیلے جو ہیں یہ ان کی ضرورت کم ہو جائے گی ہمارے لیے، تو ان کو بھی یہ خطرات جو ہیں میرے لیے کم کرنے میں میری مدد کریں، یعنی کہ ایک طالب علم سے کہہ رہی ہے۔ آگے کہہ رہی ہے کہ ایک طالب علم یہ نہ سوچے کہ میں ایک اکیلا ہوں، چھوٹا سا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کہ یہ سوچ تو دل سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک طالب علم ہمت کرے گا تو آگے سے آگے ایک ایک کر کے ایک دن جو تمام طالب علم ہیں جب وہ مل کر چلیں گے تو زمین کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک شمع جلے گی تو آگے آگے جب جلنا شروع ہو جائیں گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ تو بچوں یہ تھا ہماری آج کی جو ہم نے ریڈنگ کرنی تھی، یہ وہ ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ریڈنگ ہم نے کی ہے اس کے اندر سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو ایک دفعہ یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لفظ پڑھنے بھی آ جائے اور لکھنے بھی، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ لوگوں نے ساتھ اپنی بک اور نوٹ بک لے کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس لیکچر کو معنی اور جو بھی چیز آپ کو کروائی جائے اس کو لکھ سکیں۔ یہ سب سے پہلے لفظ ہے مضر، نقصان دہ، ذرا، بالکل، بے حس، جس کو احساس نہ ہو، دھڑا دھڑ، مسلسل، زیادہ تعداد میں، مجال، ہمت، جوں تک نہ رینگی، کبھی اثر نہ ہوا، رواں دواں، جاری، موت کے منہ میں جانا، مر جانا، دھرتی ماتا، ماں جیسی زمین، مادر وطن، وطن کی ماں، سنگ دل، ظالم یا پتھر دل۔ بچوں سنگ کا مطلب پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روا رکھتے، جائز سمجھتے، غارت، تباہ، یوم عرض، زمین کا دن، غرض و غایت، مقصد، آگاہ، واقف، آر، شرم، پروان چڑھائے، پرورش کرے، بگڑتا، خراب ہوتا، تدابیر، منصوبے۔ بچوں یہ جو ہم نے آج ریڈنگ کی ہے، آج پڑھائی کی ہے، یہ اس حصے میں سے جو الفاظ معنی آپ کو بتائے ہیں جو ہم نے اس سے پچھلا سبق پڑھا تھا اس کے الفاظ معنی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کو آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے الفاظ معنی کو، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو بچوں یہ تھے ہماری پڑھائی اور الفاظ معنی۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ یہ کام کرنا ہے کہ آج واحد جمع کریں گے اسی سبق کی مشق کے اندر سے، اور کچھ اعراب لگائیں گے۔ تو بچوں یہ ہم ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہیں واحد جمع۔ یہ اوپر جو بلیک ہیں یہ واحد لکھے ہوئے ہیں اور نیچے ان کی جمع ہے۔ ایجاد، ایجادات، دوا، ادویات، خطرہ، خطرات، تدبیر، تدابیر، نقصان، نقصانات۔ تو بچوں یہ ہیں واحد جمع۔ اب ہم نے اس کے ساتھ اعراب کرنے ہیں۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ آپ بچوں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوتی ہیں، ان کو ہم حرکات بھی کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟
تو ان کو یہ دیکھیں بچوں، میں آپ کو جہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ جو اوپر لگی ہوتی ہے وہ ہے زبر، جو نیچے ہوگی وہ ہے زیر، گول جو ہوگی آگے سے گول شکل کی وہ ہے پیش، دال چھوٹے سے دال کی شکل کی ہوتی ہے وہ ہے جزم، اور جو سین کے سروں کی طرح ہوتی ہے وہ ہے شد۔ تو بچوں اعراب لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے نام آتے ہیں اور ان کی پہچان بھی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ضرور پہچان کر لینا ہے، ان کو ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے نام بھی یاد کرنے ہیں۔ تو اب ہم ان الفاظ پر جو نیچے یہ دیکھیے بچوں جن پر اعراب لگانے ہیں وہ لفظ میں نے لکھے ہوئے ہیں پہلے سے، اب میں ساتھ ساتھ ان کے اوپر اعراب لگاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اعراب کیسے لگانے ہیں۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے لفظ ہے اثر، اس میں 3 لفظ آتے ہیں الف سے اور رے، تو ان پہ تینوں لفظوں پہ اعراب لگے گا اثر، ٹھیک ہے، الف پہ زبر، سے پہ بھی زبر اور رے پہ جزم، اثر۔ آگے ہے حسن، حسن، ہے پہ پیش، سین پہ جزم، نون پہ بھی جزم آئے گی، تو حسن یہ پڑھا جائے گا اس کو۔ آگے لفظ ہے نشان، نشان، جب نی پڑھتے ہیں تو نی کے نیچے زیر، شین کے اوپر زبر اور نون پہ جزم، نشان۔ آگے کا لفظ ہے درد، درد، دال پہ زبر آ کے رے اور دال پہ آگے والی دال پہ جزم آ جائے گی، درد، ٹھیک ہے۔ آگے ہے برق، بے پہ زبر، رے پہ جزم اور قاف پہ بھی جزم، برق۔ آگے ہے غارت، غین پہ زبر، رے پہ بھی زبر اور تے پہ جزم، غارت۔ آگے لفظ ہے فخر، فے پہ زبر، خے پہ جزم اور رے پہ بھی جزم، فخر۔ تو بچوں ایک دفعہ میں ان کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اب اگر ان کے حساب سے ہم جو زبر زیریں لگائیں گے اسی طرح ان لفظوں کو پڑھیں گے، اثر، حسن، نشان، درد، برق، غارت، فخر۔ تو بچوں یہ ہم نے جو آج پڑھائی کی ہے اس کے ساتھ الفاظ معنی کیے ہیں، اور الفاظ معنی کے ساتھ یہ واحد جمع ہیں، اور کچھ لفظوں پر ہم نے یہ اعراب لگائے ہیں۔ تو بچوں اعراب بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لفظ لکھ کے تو اعراب بھی آپ نے لگانے ہیں اور سمجھنا بھی ہے کہ اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ اب ہم اس کے بعد ہیں مختصر سوالات۔ تو بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے 1 سے لے کر 4 تک یعنی کہ 1 to 4 مختصر سوالات کیے تھے، اب اس کے آگے ہم 3 مختصر سوالات اور کریں گے 5 to 7۔ اس سبق کے بچوں آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق میں 10 مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے 4 پہلے کر چکے ہیں، 3 آگے والے اب ہم کریں گے۔ تو اس کے لیے ہے کہ یہ جو الفاظ معنی ہیں ان کو ریز کر رہی ہوں تاکہ یہاں پہ سوالات لکھے جا سکیں۔ تو بچوں سب سے پہلے جو سوال ہے، اب یہاں پہ بچوں سوال نہیں پڑھوں، سوال میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی لیکن لکھوں گی نہیں، لکھوں گی میں صرف جواب۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی بک پاس رکھنی ہے تاکہ جب آپ کام کرنے لگیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کون سا آپ کام کر رہے ہیں۔ مختصر سوالات، سوال نمبر 5 ہم نے کرنا ہے ابھی۔ سوال نمبر 5 ہے، درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا کہ زمین کہہ رہی ہے کہ انسان نے دھڑا دھڑ درخت کاٹنے شروع کر دیے ہیں، تو اس کا سوال ہے درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہاں جی، درخت زمین کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں
ऑक्सीजन। बच्चों आपको भी पता है कि दरख्त जो हैं वो ज़मीन को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ये आपने भी पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दरख्त कट जाएं, अगर दरख्त कट जाएं, अगर दरख्त कट जाएं तो ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि दरख्त कट जाएं तो ज़मीन पर आलूदगी हो जाती है। दरख्त कटने से फ़ज़ा भी आलूदा हो जाती है। तो बच्चों ये सवाल नंबर जो 5 है उसका जवाब हमने यहाँ पे लिखा है। अब आगे हम सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 6 भी इसी तरह करेंगे कि हम सवाल पढ़ के सुना दूंगी मैं आपको और जवाब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आपने साथ साथ इसको नोटबुक पे भी लिख लेना है। सवाल नंबर 6 है, पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है? जवाब सवाल नंबर 6 के पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है? पौधे लगाने से इसका जवाब लिखते हैं हम, पौधे लगाने से ऑक्सीजन वाफर मिकदार में पैदा होगी। फ़ज़ा साफ सुथरी हो जाएगी, इनके आलूदगी से पाक हो जाएगी, जिससे ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा। ये सवाल नंबर जो 6 हमने किया है ये उसका है जवाब हमने लिखा है भी यहाँ पे, पौधे लगाने से ऑक्सीजन वाफर मिकदार में पैदा होगी, फ़ज़ा साफ सुथरी हो जाएगी, जिससे ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा। अब बच्चों एक सवाल हमारा आगे रहता है, वो हमने सवाल नंबर 7 जो है वो हम लिखते हैं। तो ये जो हमने लिखा हुआ है वाहिद जमा, अब हम इनको रेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम सवाल नंबर 6 लिख सकें। इसको भी इसी तरह हमने सिर्फ इसका हमने जवाब ही लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर बच्चों जवाब है हम लिखेंगे जवाब नंबर 7। ये जो सारी बातें हमने आंसर में, ये जो जवाब में लिखी हैं सवाल के अंदर, ये हम रीडिंग में हमने ये पढ़ी हैं सारी बातें, वही बातें हमने अब यहाँ पे लिखनी है। सवाल नंबर 7 है, आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है? आबी आप किसे कहते हैं? पानी को। तो आबी मखलूक से क्या मुराद हुई? आबी मखलूक से मुराद, जवाब हम लिखेंगे आबी मखलूक से मुराद पानी में, आबी मखलूक से मुराद पानी में
रहने वाले पानी में रहने वाले जानदार हैं। आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाले जानदार हैं जिनमें मछलियाँ और क्या क्या, आपको पता है क्या क्या चीज़ें पानी में रहती हैं? मछलियाँ रहती हैं और मगरमच्छ और कछुए वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सी मखलूक पानी में रहती है। ठीक है, आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाले जानदार हैं जिनमें मछलियाँ, मगरमच्छ और कछुए वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, ये तो हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ाई की, अल्फाज मानी लिखे, मुख्तलिफ सवालात और इसके अलावा वाहिद जमा और एराब भी किए हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनना है। सुनने के दौरान अपनी नोटबुक और साथ ही रीडिंग बुक भी पास रखनी है ताकि आप इसको साथ साथ लिखते जाएं। और बच्चों, अपनी जो असेसमेंट शीट है उसको कंप्लीट करना है। इस पूरे लेक्चर को आपने नोटबुक पे लिखना है और असेसमेंट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे जो आपकी होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्लास में आपने अपने टीचर से पूछना है। तो अपना ख्याल रखें बच्चों, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।